السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز بھی معمول کے مطابق سورہ فاتحہ سے کریں گے، اور درخواست ہے آپ سب سے کہ اسے خاکسار کے ساتھ دہرائیے۔ پہلے خاکسار اس کی تلاوت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اس کو دہرانے کی درخواست ہے۔ اور ایک درخواست جب ہم پچھلی کئی کلاسز سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو ہمیشہ درست طریق اور درست لفظ کے مطابق پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ جو حکم قرآنی ہے کہ رتل قرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو اچھی ترتیل سے ادا کرو، اچھی ترتیل سے پڑھو۔ اور آسلم نے فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت بناؤ۔ تو ہمارا یہ سارا ترتیل کے قواعد، یہ تمام تر دیگر قواعد بتانا اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو اپنی آواز سے خوبصورت بنا سکیں، حکم قرآنی اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر سکیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ جو بھی قواعد ہم سیکھ چکے ہیں یا ہم آئندہ سیکھیں گے، درخواست یہ ہے کہ ان تمام قواعد کو براہ کرم اپنے گھروں میں بھی دہراتے رہا کیجیے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت خود سے کریں، علیحدہ کریں، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کو درست انداز میں کر سکیں۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جملے میں، مثلا بسم اللہ میں، ہم نے کہاں لمبا کرنا ہے اور کہاں لمبا نہیں کرنا۔ اور خاکسار نے عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی ترتیل کی بیسک اور بنیادی اصول اور بنیادی جان جو ہے وہ یہی حروف مدہ کا قاعدہ ہے کہ جہاں جس لفظ پر مناسب لمبا کرنا ہے وہیں اتنا ہی لمبا کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور لفظ کو لمبا نہ کیا جائے۔ اگر اس قاعدے پر ہم قابو پا لیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم بہت حد تک قرآن کریم کو غلط پڑھنے سے بچ سکتے ہیں، ہم درست طریق پر ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، بسم اللہ میں ہم لمبا کریں گے صرف اللہ کی لام کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کو کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور حین کو، ہا کو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی زیر کے بعد یہ آ جائے، زیر کے بعد یہ آ جائے تو وہاں کچھ تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ، ما اور حین، یہ دو تین جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم لمبا کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر بھی لمبا نہیں کریں گے۔ تو میں اس کو پھر پڑھتا ہوں، درخواست ہے کہ اسے میرے ساتھ پھر دہرا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے جملے میں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ایک تو لمبا کرنے کا ہے۔ ہم لمبا کریں گے یہاں اللہ کی لام کو کیونکہ کھڑی زبر ہے، رب العالمین کی عین کو کیونکہ کھڑی زبر ہے، می کو کیونکہ میم کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں بھی تھا زیر کے بعد یا لمبا کیا تھا، یہاں بھی زیر کے بعد یا ہے، لمبا کریں گے تو لمبا کرنے کی جگہ لا، ع، می، اور کوئی جگہ بھی لمبی نہیں ہوگی۔ مگر اس میں ہم اس کلاس میں ہم اپنے ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے، ہم اپنے تلفظ کو بہتر کرنے کی طرف بھی کچھ توجہ دیں گے۔ مثلا اس آیت کریمہ میں دیکھیے
الحمد میں ہا ہے، للہ میں بھی ہم اس کو ہا پڑھتے ہیں۔ ان دونوں ہا میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں ہا میں ہمیں پڑھتے ہوئے فرق کرنا چاہیے، اور فرق یہ ہے کہ یہ ہا حلق سے ادا ہوتی ہے، حلق سے۔ اس ہا کی آواز ہمیشہ حلق سے آتی ہے، ہا ہا، اور یہ والی گول ہے، اس کی آواز ہمیشہ سینے سے آتی ہے، ہا ہا ہا۔ یہ ان میں فرق ہے جس کو ہمیں پڑھتے فرق کرنا چاہیے۔ ہم پہلے طریق کے مطابق ہا اور ہا کو، قاف اور کاف کو، تا اور طا کو، ان سب کو ہم ایک طرح پڑھا کرتے تھے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے بھائیو، ہم سبھی یہاں جرمنی میں رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ جرمن غلط تلفظ میں بولیں تو جرمن سننے والوں پہ کیا بیتتی ہے۔ یا یہی اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم اردو کو سنیں کہ کوئی بچہ یا کوئی بڑا اردو کو غلط تلفظ سے ادا کر رہا ہے تو کتنا ہمیں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا ادا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہنے ہی اسی طرح جب تک ہم عربی زبان کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اس ترتیل کا صحیح حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ہا کو ہم نے درست طریق پر پڑھنا سیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے رب العالمین کی را۔ یاد رکھیے، را ایک ایسا حرف ہے کہ وہ موٹا ادا ہوتا ہے، اس اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں تفخیم کے ساتھ۔ تفخیم یعنی کسی کو موٹا کرنا، تو اس را کے لفظ کو موٹا، را، جب بھی اس را کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو یہ را موٹا ہو کر ادا ہوگا، را، لیکن جب زیر ہوگی تو پھر یہ تفخیم اس میں نسبتاً نہیں ہوگی یا کم ہوگی۔ اس طرح کے الفاظ اور بھی ہیں عربی زبان میں جن کو کچھ موٹا تفخیم سے ادا کیا جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ فی الحال یہ دیکھیے، اس ہا کا فرق کرنا ہے، اس ہا کا فرق کرنا ہے، را کو صحیح طرح تفخیم سے ادا کرنا ہے، للہ کی لام کو لمبا کرنا ہے، عین کو لمبا کرنا ہے، می کو لمبا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور لمبا نہیں کرنا۔ میں پڑھتا ہوں، اس سے میرے ساتھ دہرائیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ جی بالکل درست ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اس میں دیکھیے پھر وہی قاعدے ہم دہرا رہے ہیں۔ را آ گئی، را کو تفخیم موٹا پڑھنا ہے۔ ہا، اس کا میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو کہ ہا کو پڑھتے ہیں حلق سے، اس کی آواز ادا ہوتی ہے۔ ما، میم کو لمبا کریں گے کیونکہ میم پہ کھڑی زبر ہے۔ اگر اس میں دیکھیے پھر را ہے، اس کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ ہا کا تلفظ ٹھیک پڑھیں گے یعنی حلق سے پڑھیں گے، اور ہا کو تھوڑا لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس کے بعد یہ ہے، زیر کے بعد یہ آ گئی، تھوڑا سا اس کو ہم لمبا بھی پڑھیں گے۔ پچھلے قاعدوں کا ہی، قواعد کا ہی اس میں اعادہ ہے، دہرائی کی گئی ہے، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، آگے اگلی آیت دیکھیے۔ اس آیت میں ہم جہاں جہاں لمبا کریں گے وہ ہے یہ میم، کیونکہ میم پہ کھڑی زبر ہے، اور دین، کیونکہ دین میں دال کے نیچے زیر اور بعد میں یہ ہے، زیر کے بعد یہ لمبا ہوگا۔ چند ایک ٹوٹکے یاد رکھ لینا، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو، یہ ہوگی، آواز لمبی ہوگی۔ سمپل، بہت آسان بات ہے۔
کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، یہ سب کو پہلے بتائی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زیر کے بعد یہ دیکھیں، یہاں پہ زیر کے بعد یہ ہے، زیر کے بعد یہ دیکھیں، زبر کے بعد الف، سرا میں زبر کے بعد الف، یا میں زبر کے بعد الف لمبا ہوگا، اور پیش کے بعد واو، اس کی مثال آگے آئے گی، سمجھاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 جگہ ایسی ہیں بہت موٹی سی باتیں یاد رکھنے کی کہ جہاں پہ آواز کو لمبا کریں گے اس کے علاوہ آواز لمبا نہیں کریں گے، اور چند باتیں ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، وہ ایکسٹرا ہے نا، وہ سب کے علم میں ہی ہے۔ تو زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو، یہ ہوگا آواز کو لمبا کریں گے، اسے کہتے ہیں حروف مدہ کا قاعدہ۔ میں نے آپ کو بہت آسان کرنے کے لیے سمجھایا ہے، وگرنہ اس کو ہم کچھ مشکل طریقے سے بیان کر سکتے تھے، لیکن یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کو اس کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیے، ابھی ہم اس آیت کو پڑھیں گے، میں نے بتایا کہ ما کو لمبا کریں گے اور دی کو لمبا کریں گے، اور کچھ بھی لمبا نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ جی، اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں دیکھیے ہم لمبا کہاں کریں گے۔ یا کو لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، اور اس یا کو لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، اور عین کو لمبا کریں گے کیونکہ زیر کے بعد یہ ہے۔ یہ چند جگہ ہیں، 3 جگہ لمبا کرنے کی۔ اس آیت میں ہم جو ایک ایکسٹرا خیال رکھیں گے وہ ہے عین کے تلفظ کا۔ یہ عین، یہ نعبد میں بھی عین ہے، نستعین میں بھی عین ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ہا کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح عین کو بھی ہم حلق سے ہی ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ میں پڑھتا ہوں، اس کو میرے ساتھ دہرائیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی بالکل درست ہے۔ ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہا، جس ہا کو، گول ہے کو ہم سینے سے ادا کرتے ہیں، اس کی آواز کو ہا، یہ پہلی ہا وہی ہے، اہدنا میں وہی ہا ہے، ہا اہ، اور اس کے بعد لمبا کہاں کریں گے؟ را کو کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، قین کو کیونکہ زیر کے بعد یہ ہے، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو، یہ 3 جگہ ہیں، جہاں جہاں آئیں گی وہاں ہم ان کو لمبا کریں گے، جہاں جہاں ہم ان کو پڑھیں گے۔ مثلا اب دیکھیے، اب یہ نصرہ میں نون پہ زبر کے بعد الف ہے، لیکن یہاں لمبا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگلی سواد پہ شد آ گئی ہے، تو ہم نون کو ڈائریکٹ ملا رہے ہیں سواد کے ساتھ، بیچ میں نون کے بعد یہ الف، پھر یہ لام، یہ پڑھے نہیں جا رہے۔ جب چونکہ یہ پڑھے نہیں جا رہے، یہ پریکٹس نہیں ہے، یہ ایکٹیو نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم استعمال بھی نہیں کریں گے۔ یہ چونکہ استعمال نہیں ہو رہے، اس لیے ان پہ عمل بھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں لمبا ہوگا را، قی، اور ہا کو ذرا ادا کریں گے سینے سے، اور یہ را کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو موٹا تفخیم سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ آپ اس کو سنیں اور دہرائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیے، اس میں ہم شروع کریں گے را سے۔ سرا میں را کو ہم نے موٹا
تفخیم سے بھی ادا کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی ہے۔ آگے زی کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ زیر کے بعد یہ آ گئی ہے۔ آگے عامتا میں عین کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، اور علیہم میں عین کو بھی ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، گلے سے حلق سے، اور ہم میں ہا کو ہم نے سینے سے ادا کرنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پہلے سبھی پڑھ چکے ہیں، ان کو صرف ہم بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سبھی اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس میں اور بہت سارے قواعد ہیں جو ہم چھوڑ رہے ہیں، آسان باتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر کلاس میں ہم ایک دو نئی چیزیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کو اچھی طرح پورا ہفتہ یاد کر کے پریکٹس کر لیں۔ اس آیت کو پڑھیے میرے ساتھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں جو ایک اور چیز یاد رکھنے والی تھی وہ یہ انعمت میں نے آپ کو عین تو بتایا کہ حلق سے ادا ہوگا، الف جو ہے نا یہ بالکل سادہ گنز آئین فاخ، بالکل سینے سے آواز والا آ، یہ ہے آ، یہ ہے آ، عین آ، یہ ہے آ، تو یہ انعمت، یہ تھوڑا سا پہلے مشکل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو کور اپ کر لیں گے۔ انعمت، 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 اس کو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح کور اپ کر لیں گے۔ جی آگے اگلی آیت میں دیکھیے، اس میں ہم لمبا کریں گے زو کو کیونکہ پیش کے بعد واو آ گئی۔ پہلی مثال آئی، پہلے ہم نے دو باتیں پڑھی تھیں، زیر کے بعد یہ، جیسے یہاں دیکھیں یہ زیر کے بعد یہ ہے، ہم نے اس کو لمبا کیا تھا، زیر کے بعد یہ کو، زبر کے بعد الف کو، اور پیش کے بعد واو کو، جس کی مثال پہلی بتوائی ہے۔ پیش کے بعد واو لمبی ہوگی اور اس کے بعد یہ زا لمبی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد ہے۔ بڑی مد کو 5 نقطوں کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، 5 نقطوں کے برابر، اور اس کے بعد لمبا کریں گے لی کو کیونکہ اس کی بے زیر کے بعد پھر آگے یہ ہے۔ اس کو میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی نہیں بھولے ہوئے ہوں گے علیہم کے عین کو ٹھیک طرح پڑھنا۔ میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے، سکھایا بھی تھا، علیہم کی ہا کو ٹھیک طرح پڑھنا، عین کو پڑھیں گے حلق سے، ہا کو پڑھیں گے اس گول ہے کو پڑھیں گے سینے سے، ہم ہا۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے جب بھی اس کو پڑھا ہوگا میرے ساتھ تو اس کا تلفظ درست طریقے پر ادا کیا ہوگا۔ ہم اپنی کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہم اس کے متعلق آئیں گے۔ ترتیب کے مطابق پہلے ہم یہ شروع کریں گے کہ ہم یہ آمنو سے معکم تک چلتے ہیں کہ ہم اس پہ کہاں لمبا کریں گے۔ یاد رکھیے ہم لمبا کریں گے یہاں پہ آمنو کی الف کو کیونکہ اس پہ کھڑی زبر ہے، نون کے اوپر، پیش کے بعد واو ہے، ان دونوں کو لمبا کریں گے 2 حرفوں کے برابر۔ ما پہ چھوٹی مد ہے 3 کے برابر، اور اس کے بعد یہ لمبا کریں گے اس ما کو کیونکہ اس کے اوپر زبر کے بعد الف ہے، اسے لمبا کریں گے 2 حروف کے برابر، اور کسی کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے ساتھ دہرا لیجیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا بِمَا
جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم معکم سے یہ کافر بہ کافر بہ تک جائیں گے. اس میں دیکھیے لا کو لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، کو کیونکہ پیش کے بعد واو ہے، نو کو کیونکہ نون کے بعد واو ہے اور چھوٹی مد ہے. چھوٹی مد کو 3 کے برابر، باقی سب کو 2 کے برابر. اور قا کو کیونکہ کاف پہ زبر کے بعد الف ہے، اس کو بھی 2 کے برابر. اور اس نیچے جو زیر ہے کھڑی زیر، اس کو ہم گرائیں گے. جب رکیں گے یہاں پہ تو یہ گر جائے گی، یہ پڑھی نہیں جائے گی. بہی کی بجائے بہ بن جائے گا، اس لیے یہاں لمبا نہیں ہوگا. معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. بہی نہیں بہ. اس کے بعد ہم آگے یہاں سے واو سے لے کے قلیلا تک لمبا کریں گے. لا کو زبر کے بعد الف ہے، رو کو پیش کے بعد واو ہے. بآیاتی میں الف کے اوپر کھڑی زبر، یہ کے اوپر کھڑی زبر لمبا کریں گے. تی میں یہ زیر کے بعد یہ ہے لمبا کریں گے. قلیلہ میں لام کے نیچے زیر کے بعد یہ ہے لمبا کریں گے. اور اس کے علاوہ کہیں لمبا نہیں کریں گے. ہر جگہ پہ 2 حروف کے برابر لمبا کیا جائے گا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. آگے ہم پڑھیں گے اس کو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اس کا ترجمہ یہ ہے وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ. ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے. انہیں اللہ کی طرف سے نصائح تھیں. وہ فرمایا گیا کہ اب اور بات کہی گئی کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے، اس پر جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی وہ شریعت قرآنیہ، وہ قرآن کریم کی شریعت جو تمہارے پاس موجود بائبل کی تصدیق کرتی ہے، اس میں سے اچھی باتوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ باتیں درست ہیں، ان کو ماننا چاہیے. تو اس وجہ سے تم اس قرآن کریم پر بھی ایمان لے کر آؤ. یعنی اب ایمان جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اب ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر لانا ہوگا. اب ان کے علاوہ اور کہیں پر ایمان درست شمار نہیں ہوگا. فرمایا تم ایمان لاؤ اس پر جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس کتاب اس کی ہے درست باتوں کی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور یاد رکھو کہ تم اس قرآن کریم کو جھٹلانے میں سبقت نہ لے جانا، اس کو جھٹلانے والوں میں سے پہلے نہ بن جانا. یعنی فوراً اس کو جھٹلانا دینا. یاد رکھو اس پر ایمان لے کر آنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور تم میری آیتوں کو تھوڑی چیز کے بدلے میں، تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو یا مت خریدو. اب قرآن کریم کو کوئی بیچتا خریدتا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم آیات کریمہ، قرآن کریم، اللہ کے کلام کو مت جھٹلا دینا. ان کو تم نظر انداز نہ کر دینا، اگنوریئر نہ کر دینا. تو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھول جانا، یہ گویا آیت کریمہ کو، قرآن کریم کو بیچنے کے مترادف ہوا کرتا ہے. تو ہمارے لیے سبق بھی ہے. فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور چاہیے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو، تم میرا ہی تقوی اختیار کرو.
تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں اس ایمان کو صحیح پختہ طور پر بجا لانا چاہیے، اور ہم سب کو اس ایمان کے اعلیٰ درجے پر قائم ایسے ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی ہر آیت پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے کچھ باتوں کو مانو، کچھ کو چھوڑ دو، تو گویا وہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے بدلے میں بیچنا ہوتا ہے، کہ کبھی یہ قبول کر لیا، کبھی وہ قبول کر لیا، تو گویا دنیا کو لے لیا اور اللہ کی آیتوں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میری آیتوں کو کسی قیمت پر مت بیچو، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کے بہترین مقام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے درخواست جو پچھلی کلاس میں کی تھی وہ درخواست مقرر ہے، پھر درخواست کی جاتی ہے کہ اسی آج کی ویڈیو کے لنک میں بھی، اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک گوگل کا فراغ لنک ملے گا، جس پہ درخواست ہے کہ سبھی اگر اپنے اپنے معنوں کو اپنی رائے دے دیں کہ آج کی کلاس آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوئی، اس میں آپ نے کیا سیکھا، اور ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں جو ہم کلاس میں بہتری کے لیے کر سکیں، تو ہم بہتر طریق پہ آپ کو قرآن کریم سکھانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔